السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اقبال کا تصور عقل و عشق۔ اقبال کے بہت سارے تصورات ہیں، تصور خودی، بے خودی، مرد مومن، تصور عورت اور تصور فن وغیرہ۔ ان میں سے ایک تصور عقل و عشق بھی ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم اقبال کا یہ تصور شعری مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل کسے کہتے ہیں اور عشق کسے کہتے ہیں، تاکہ اقبال کے تصور عقل و عشق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عقل سے مراد اچھے اور برے میں فرق کرنا اور ان میں سے اچھے کا انتخاب کرنا، یہی عقل ہے۔ عقل کی بنا پر ہم اپنے فیصلے صادر فرماتے ہیں، اور یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے فیصلوں میں تبدیلی لاتے ہیں۔ کبھی ایک فیصلہ کرتے ہیں، عقل ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر ہم دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو تبدیلی ہم کرتے ہیں یہ عقل کی بدولت، اور یہی عقل ہی ہے جس کی بدولت انسان حیوان سے افضل ہے۔ عشق سے مراد کسی شخص یا کام سے انتہائی درجے کی دوستی یا محبت، یعنی محبت یا دوستی کا اعلیٰ و ارفع مقام، یعنی محبت اور دوستی میں جب شدت آ جاتی ہے، بلند درجے پر فائز ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس کو عشق کا نام دیتے ہیں۔ عشق اردو شاعری کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ جتنے بھی شعراء آپ دیکھیں، انہوں نے عشق پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی اردو شاعری کا اہم موضوع رہا ہے، لیکن اقبال کا عشق ان سے مختلف ہے۔ علامہ اقبال کے اردو کلام کا اب ہم آتے ہیں اقبال کے تصور ایک عقل و عشق کی طرف۔ یاد رکھیں، اقبال کی بہت ساری کتابیں ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، پیام مشرق، ارمغان حجاز، جاوید نامہ، یہ ساری ان کی کتابیں ہیں۔ علامہ اقبال کے اردو کلام کا پہلا مجموعہ بانگ درا ہے۔ اس اولین مجموعے میں بانگ درا میں ایک نظم عقل و دل کے نام سے شامل ہے، جس میں علامہ اقبال نے عقل اور دل کے موازنے میں دراصل عقل اور عشق ہی کا موازنہ پیش کیا ہے۔ یہ ایک نظم ہے عقل و دل، بانگ درا میں شامل ہے۔ اس میں اقبال نے عقل اور دل کا موازنہ کیا ہے، لیکن دل اور عشق کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو موازنہ اقبال نے کیا ہے یہ عقل اور عشق کا ہے۔ بظاہر تو نام دل کا ہے، لیکن دل اور عشق کا چونکہ آپس میں رشتہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ عقل اور عشق ہی کا موازنہ ہے۔ اسی طرح بانگ درا کی کئی دوسری نظموں، فلسفہ غم اور جواب شکوہ وغیرہ میں بھی عقل سے متعلق علامہ اقبال کے خیالات کا اظہار ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اقبال ہے ابد کہ نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ و جاوید عشق۔ اب یہ دیکھیں، عقل انسانی ہے فانی، یعنی انسان کے عقل کے لیے زوال ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ زندہ جاوید ہے عشق، اور عشق جو ہے یہ زندہ جاوید ہے، اس کے لیے بقائے دوام ہے، اس کے لیے ہمیشگی ہے، یہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے، یعنی عشق کے خورشید سے شام اجل بھی شرمندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عشق کے لیے موت نہیں ہے، اس کے لیے فنا ہونا نہیں ہے، یہ ابد تک پائندہ رہے گا، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اقبال نے عقل پر عشق کو ترجیح دی ہے۔ عقل سے اقبال انکار نہیں کرتے، کیونکہ یہ انسانی زندگی کا اور انسانی جسم کا ایک خیالی حصہ ہے، اور اس کی اہمیت سے اقبال انکار نہیں کرتے، لیکن جب بات عشق کی آتی ہے تو پھر عقل اس کے سامنے بے بس ہے۔
تو جب ہم اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں تو اقبال نے عشق کو ترجیح دی ہے عقل پر، یعنی اقبال کے کلام میں عشق کو فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے عقل پر۔ دیکھیں عقل انسانی ہے فانی، یعنی انسانی عقل کے لیے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، لیکن عشق زندہ و جاوید رہے گا۔ تو دیکھیں عشق کی برتری کی بات اقبال نے کی ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، جواب شکوہ کا ایک مصرع ہے۔ عقل ہے تیری سپر، یعنی اگر عقل ڈال ہے، دوسروں کے وار روکتی ہے، لیکن عشق جو ہے یہ آپ کا شمشیر ہے، یہ آپ کا تلوار ہے۔ یہ بانگ درا میں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اقبال کے دوسرے مجموعہ کلام بال جبریل میں بھی عقل اور دل کا موازنہ جاری رہا۔ یہاں بھی اقبال نے عشق کو عقل پر فوقیت دی ہے۔ اشعار دیکھے، حیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ نے اگر زبان سے اقرار بھی کیا، کلمہ بھی پڑھا، لیکن دل سے آپ مسلمان نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ دل میں اگر آپ نے اقرار نہ کیا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں دل سے مراد عشق ہی آپ لے لیجئے۔ عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ عقل چالاک ہے، وہ اپنا بیس بدلتی رہتی ہے، سامنے کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے فیصلے میں تبدیلی لاتی ہے عقل، لیکن عشق ایسا نہیں ہے۔ تیسرے مجموعہ کلام ہم ایک ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، پہلے بانگ درا، بال جبریل، اب تیسرے مجموعہ کلام ضرب کلیم میں بھی اقبال کی طرف سے عقل پر عشق کی برتری کا اظہار ہوا ہے۔ عشق کو اولیت حاصل ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ عقل جمع تفریق کرتی ہے۔ جمع تفریق یعنی جمع کرنا، مائنس کرنا، ٹھیک ہے؟ تو عقل جمع تفریق کرتی ہے اور زندگی جمع تفریق سے نہیں بلکہ جذبہ عشق سے جیتی جاتی ہے۔ عقل کی بے بسی کا احساس ارمغان حجاز ان کے ایک اور شعری مجموعے میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ یعنی عقل پرانے چاک، پرانے زخموں کو نہیں سی سکتی، لیکن عشق انہی زخموں کو بے سوزن و تارے رفو، سوئی اور داغے کے بغیر ان زخموں کو سی سکتی ہے۔ تو دیکھیں اقبال جہاں عشق عقل کی بات کرتے ہیں وہاں عشق کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن عشق کو اولیت دیتے ہیں، اس کو برتر ثابت کرتے ہیں عقل پر۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، مسجد قرطبہ کا شعر ہے، ہم نے اس کا فنی فکری جائزہ پڑھا ہے نا۔ تو عشق کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، عشق سچائی ہے، ٹھیک ہے؟ کم و بیش وہ تمام اشعار جہاں علامہ اقبال نے عقل کی تردید کی ہے وہاں اس پر دل یا عشق کی برتری بھی ثابت کی ہے۔ مذکورہ بالا اشعار یعنی جتنے بھی ہم نے پڑھے تو ان اشعار میں جہاں اقبال نے عقل کو فانی قرار دیا ہے اس کے ساتھ ہی عشق کو زندہ و جاوید کہا، جہاں عقل کو سپر کہا وہاں عشق کو شمشیر قرار دیا ہے، جہاں عقل کو عیار چالاک کہا ہے وہاں عشق کو صوفی، ملا اور حکیم کے پیرہنوں سے آزاد بتایا ہے۔ یعنی عشق ایک جذبہ ہے، کسی کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جہاں یہ کہا اقبال نے کہ عقل پرانے چاک سینے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہیں عشق کے اس کمال کا ذکر بھی کیا ہے کہ عشق انہی چاکوں کو، انہی زخموں کو کسی سوئی اور داغے کے بغیر ملا سکتا ہے۔ پس ان تمام بحث کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال نے اپنے کلام میں شروع سے لے کر آخر تک عشق کو عقل کے مقابل کے طور پر لایا ہے اور عقل پر اس کی برتری اور فوقیت بتائی گئی ہے۔ یعنی اقبال کا اگر ہم کلام اٹھا کر دیکھیں، بعض ایسے اشعار ہیں کہ جہاں اقبال نے صرف عشق کی باتیں کی ہے، عشق کی پاکیزگی کو انہوں نے
سامنے لایا ہے، لیکن جب وہ عقل کی بات کرتے ہیں، عقل کی کوئی خصوصیت بیان کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں پھر عشق کو لاتے ہیں اقبال، اور پھر عشق کو برتر ثابت کرتے ہیں کہ اس کے سامنے عقل کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بے خطر کود پڑا آتشی نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یعنی عقل تماشا کر رہا تھا، ابھی سوچ رہا تھا کہ جو آتشی نمرود ہے، نمرود کی جلائی ہوئی آگ ہے، اگر میں اس میں چھلانگ لگاؤں گا، کودوں گا تو میں تو جل جاؤں گا. لیکن عشق جو تھا وہ بے خطر کود پڑا، وہ نفع اور نقصان کے بارے میں نہیں سوچتا. عشق وہ بس آتش نمرود میں چھلانگ لگاتا ہے، جبکہ عقل میں یہ چیز نہیں ہے، یہ جرأت رندانہ عقل میں نہیں ہے کہ وہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں چھلانگ لگائے. تو یہ اقبال کا تصور عقل و عشق تھا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آ چکا ہوگا. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. ہمیشہ کامیاب رہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.